نعیم بخاری کہتے ہیں کہ عمران خان مردم شناس نہیں ہے اور تہمت پرست بھی ہے۔ کیا واقعی عمران خان عورت شناس بھی نہیں ہے؟ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر عبدالواجد خان داؤدزئی، ایک مرتبہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ دوستو، نعیم بخاری عمران خان کا قریبی دوست اور معروف وکیل اور بہت ہی اسمارٹ اینڈ انٹیلیجنٹ اینکر نعیم بخاری نے کچھ انکشافات کیے ہیں عمران خان کے بارے میں، تو آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں رہیں تاکہ آپ کو مکمل جانکاری حاصل ہو جائے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ عمران خان مردم شناس نہیں ہے۔ عمران خان مردم شناس بھی ہے اور موقع شناس بھی ہے۔ آئی ایم سو سوری مسٹر نعیم بخاری، I accept you are very clever and smart person، اور آپ میرے پسندیدہ شخصیت بھی ہے، مگر میں آپ کی اس پیشنگی کے ساتھ بالکل ہی ڈس ایگری ہوں۔ اور وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ عمران خان نے ہر اس شخص کو موقع کی مناسبت سے اپنے نزدیک لایا، نزدیک لانے کے بعد اس کو استعمال کیا، اور استعمال کرنے کے بعد اس کو فٹ بال کی طرح کک مار کے آؤٹ کرایا۔ یعنی کرکٹ کا کھلاڑی کک فٹ بال کی طرح مارا اور آؤٹ کرکٹ کی طرح کیا تھا۔ چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ کرکٹ میں اس کو اپنا کزن ماجد خان لے کے آیا، جب ایک مرتبہ انٹر ہوا، جگہ بنایا، اس کو کک مار کے آؤٹ کرایا۔ اسی طرح سیاست میں جہانگیر ترین، علیم خان اور بہت سے ایسے نام، اس کو استعمال کرایا، سیڑھی بنایا، پرائم منسٹر کی کرسی تک پہنچا تو فٹ بال کی طرح کک مارا اور کرکٹ کی طرح آؤٹ کرایا۔ یہی سلسلہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اپنایا۔ جنرل فاشا، ظہیر الاسلام، جنرل فیض، جنرل راحیل شریف، جنرل باجوہ، ان سب کو انہوں نے استعمال کرایا، اپنے آپ کو لیڈر اسٹیبلش کرایا، کیونکہ یہی لوگ ان کے ساتھ شامل کرواتے تھے جو الیکٹیبل ہوتے تھے۔ اس کا اظہار چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی نے جنرل کیانی سے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جنرل پاشا ہمارے پارٹی کے ممبرز پارلیمنٹ اور الیکٹیبل کو عمران خان کے ساتھ شامل کرنے پہ دباؤ ڈالا ہے۔ تو یہی تو مردم شناسی کے بارے میں تھا۔ چلو آئے بڑھتے ہیں تہمت پرست۔ یس، آئی ایم ٹوٹلی ایگری وتھ یو۔ جب یہ کھلاڑی تھا تو میاں بشیر نے عمران خان کو کہا تھا کہ آپ کسی فوت کی کے گھر اور کسی کے جنازے میں شرکت نہ کریں۔ جب اس کی اپنی ماں فوت ہو گئی تھی تو اس نے اس کی جنازے میں بھی شرکت نہیں کی تھی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو ذرا چیک کر لیں کہ کیا اس نے اپنی ماں کی جنازے میں شرکت کی تھی؟ بالکل نہیں کی تھی۔ ہر انسان جس کے والدین فوت ہو جاتے ہیں، وہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی جنازے اور فاتحے میں شرکت کرے، مگر عمران خان نے شوکت خانم کی وفات پہ اس کی جنازے میں شرکت نہیں کی۔
اس کی ماں تھی، بے شک اس کے ساتھ بہت محبت تھا، اور اسی محبت کی خاطر انہوں نے شوکت خانم ہسپتال بھی بنایا اور اس کا نام زندہ رکھا۔ مگر میاں بشیر نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے کسی جنازے میں شرکت نہیں کرنی اور کسی فوتگی کے گھر نہیں جانا ہے۔ تو اس کے بعد یعنی اپنی ماں کے بعد اس کے جتنے بھی قریبی دوست فوت ہو گئے۔ کیا آپ لوگوں نے عمران خان کو اس کے جنازے میں دیکھا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے عمران خان کو کسی فاتحہ میں دیکھا ہے؟ نئے ملک جب وفات پا گیا، کیا اس کی جنازے میں یا اس کے گھر فاتحہ کے لیے گیا تھا؟ نہیں گیا تھا۔ پرویز خٹک، جس تیلی پہلوان جس کو انہوں نے پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنایا، اور بقول پرویز خٹک کے کہ انہوں نے عمران خان کو سیاست سکھائی اور پختونخوا میں مقبولیت دلا دی، اور پختونخوا میں دہشت گردی بھی ختم کروائی، وہ بھی کنٹینر پہ ڈاس کرنے سے۔ تو اس کی جو بیوی فوت ہو گئی تو اس کی فاتحہ اور جنازے میں بھی شرکت نہیں کی۔ تو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک عمران خان نے کسی کی جنازے میں شرکت نہیں کی۔ جب بشرا بی بی آئی تو اس نے بھی اسی عمل کو جاری رکھا اور عمران خان کو منع کرتا رہا۔ بشرا بی بی نے بھی عمران خان سے مزار پہ سجدہ کرایا۔ جب کوئٹہ میں لاشیں احتجاجاً سڑک پہ رکھی گئی تھی تو وہاں پہ جانے سے روک دیا گیا۔ تو یہ تھی تہمت پرستی، جس کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں، اور جو تھوڑا بہت میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، آپ لوگ خود بھی اس کے بارے میں ریسرچ کر سکتے ہیں۔ آخر میں جو بات کرتے ہیں عمران خان کی عورت شناسی کے بارے میں، تو عمران خان جس طرح مردم شناس ہے تو اسی طرح عورت شناس بھی ہے۔ جس طرح انہوں نے مردوں کو موقع کی مناسبت سے استعمال کر کے چھوڑ دیا، تو اسی طرح عورتوں کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا۔ آپ لوگوں کے ساتھ ان کی کچھ دوستوں کی یعنی گرل فرینڈوں کی لسٹ شیئر کرانا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، اگر نہیں سنے تو چلے آپ کو سناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عمران خان کی جو گرل فرینڈ تھی وہ لیزا کیمبل تھی۔ لیزا کیمبل جو تھی اس کے ساتھ ان کی دوستی 1987 سے 1988 تک تھی، اور یہ لیزا کیمبل جو تھی یہ ایک کالمنسٹ تھی اور رائٹر تھی، اور یہ برٹش تھی۔ اس کے بعد جو دوسرا نام آتا ہے وہ بھی ایک برٹش جرنلسٹ کیرولین کیلٹ تھی، اور ان کے ساتھ بھی ان کا 1987 میں ریلیشن رہا۔ اس کے بعد ایک اور انگلش فیشن رائٹر سوسونا کانسٹینٹین اس کا نام تھا، اور ان کے ساتھ 1989 اور 90 کے درمیان اس کا ریلیشن رہا۔ اس کے علاوہ تیسیا کوک یہ ایک برٹش ٹی وی میں کام کر رہی تھی، تو اس کے ساتھ بھی اس کا ریلیشن رہا۔ اس کے علاوہ ہینا روتھ چائلڈ یہ بھی ایک برٹش سوشلسٹ تھی، اور ان کے ساتھ عمران خان کا ریلیشن رہا۔ جو سب سے اہم اور مجھے تکلیف دینے والی، جو میرے دل کو واقعی اس بات سے بہت تکلیف ہوئی، اس کا نام ہے کرسٹینا بیکر، اور یہ عمران خان کے ساتھ تقریباً اس کی شادی طے ہو چکی تھی، مگر پاکستان کے کچھ خفیہ ایجنسی کے جرنیل نے ان کو منع کیا، اور
وہ مسلمان بھی ہو گئی تھی اور انہوں نے ایک کتاب بھی پھر لکھی تھی. اگر آپ لوگوں کو موقع ملا تو آپ گوگل میں تلاش کریں کرسٹینا بیکر کی کتاب جو انہوں نے اپنے بارے میں یعنی مسلمان ہونے اور جو اس کی کچھ پرسنل جدوجہد تھی اس کے بارے میں لکھا ہے. اور یہ مسلمان بھی ہوئی تھی، یہ جرنلسٹ تھی اور جرمن تھی. اچھا، اس کے بعد ایک اور انگلش ایکٹریس اسٹیفن بیکم، اس کے ساتھ بھی عمران خان کا ریلیشن رہا. اس کے علاوہ ایک آسٹریلین تھی کیٹ فٹز پیٹرک، ان کے ساتھ عمران خان کا ریلیشن رہا. ایک امریکن ماڈل ڈینس ڈی لیوس، اس کے ساتھ بھی عمران خان کا وہ رہا. اور سب سے مشہور جو تقریباً ہر ایک کو پتہ ہے اس کے بارے میں، اور وہ ہے سیتا وائٹ، اور اس کی پاپولیرٹی اور سب کو جاننے کی وجہ اس کی بیٹی ٹیرن وائٹ ہے جو آج کل جمائما کے ساتھ رہتی ہے. اس کے علاوہ امریکن ایک فیشن ماڈل ماریا ہیلوین کے ساتھ بھی ان کا ریلیشن رہا. اور ایک برٹش ایکٹریس الزبتھ ہرلے کے ساتھ بھی ان کا ریلیشن رہا ہے. زینت امان ایک انڈین ایکٹریس تھی، ان کے ساتھ بھی اس کے بہت چرچے تھے اور ان کے ساتھ ان کا ریلیشن بھی تھا. تو یہی تو تھی کچھ انٹرنیشنل ریلیشن شپ گرل فرینڈ نیم آف عمران خان. تو آئے اب ہم اپنے دیش کے بارے میں، اور اس کی جس سے شادی ہوئی تھی وہ جمائما گولڈ سمتھ، جس سے اس کے 2 بیٹے ہیں. اور جمائما گولڈ سمتھ کے بعد ایک برٹش پاکستانی جرنلسٹ ریحام خان، اور اس کے بعد بشرا بی بی. چلو بشرا بی بی بھی تھوڑا سے بات کر لیتے ہیں. بشرا بی بی نے ان کو مزید تہمت پرست اور اسلام سے دور کروایا. بظاہر تو یہ مدینہ کی ریاست اور اسلامی ٹچ کی باتیں کرتے ہیں، مگر بشرا بی بی وہی رسومات کرتے تھے جو ہندو کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی بجائے مزاروں پہ، پیروں پہ اور مرشدی پہ یقین رکھتے ہیں. یہ عمران خان کو کہہ رہا تھا اگر آپ نے مجھ سے شادی کی تو آپ وزیر اعظم بن جاؤ گے. اگر یہ اتنی پہنچی ہوئی عورت تھی تو اپنے پچھلے ہسبینڈ کو FBI کا چیئرمین کیوں نہیں بنایا؟ چلو اس کو تو چھوڑو، اب عمران خان جو پچھلے 2 سال سے جیل میں ہیں اس کو باہر کیوں نہیں لاتا ہے، اور اپنے آپ کو اپنے موکلوں سے کیوں باہر نہیں لاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عمران خان اور بشرا بی بی کو اس تہمت پرستی اور غلط عقائد سے صحیح راستے پر لائے. اللہ تعالیٰ ان کو صحیح صراط المستقیم یعنی اہدنا الصراط المستقیم جو کہتا ہے تو اسی پہ لے آئے، اور ان کے ساتھ ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین سارا جو ہمیں اسلام درس دیتا ہے اس پہ تلقین اور اس پہ چلنے کی توفیق فرمائے. دوستو، یہ تھی عمران خان کے بارے میں کچھ باتیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. اور نعیم بخاری نے جو ان کے بارے میں کہا تھا تو میں نے تھوڑا سا اس کو ایکسپلور کیا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو مہربانی کر کے اس کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ آئندہ بھی آپ ہمارے ساتھ اس طرح کے ویڈیو دیکھتے رہے. آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. آپ کا دوست، آپ کا بھائی، خدائی خدمتگار ڈاکٹر عبدالواجد خان. السلام علیکم. اللہ پامان.
اللہ آپ کا حامی اور ناصر رہے۔